بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک سبق آموز واقعہ پیش کریں گے جس سے آپ کو اپنے ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت کا اور فضیلت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کا تشریف لے گئے۔ صحن حرم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے اور باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ حج تو ہو گیا، مگر خبر ہے کہ اس سال کتنے زائرین حج کے لیے آئے؟ جواب میں ملا 6 لاکھ۔ پوچھا ان میں سے حج کتنے حاجیوں کا قبول ہوا؟ جواب میں کہا گیا کہ کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اضطراب ہوا اور کہنے لگے کہ لوگوں نے حج کے لیے کیا کیا تکالیف اٹھائیں، کتنے زیر بار ہوئے، لیکن یہ سب محنتیں محض عقارت گئیں۔ اس پر فرشتہ بولا صرف ایک ایسے شخص کا حج قبول ہوا ہے جو حج میں شریک ہی نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس کا حج گھر بیٹھے بیٹھے کس طرح قبول ہو گیا؟ کہا وہ کوئی بزرگ اور بڑا مشہور شخص نہیں، محض ایک موچی ہے، پارا دوزی کا کام دمشق میں کرتا ہے، علی الموفق نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کا حج قبول کر لیا بلکہ اس کے طفیل اس سال آنے والے 6 لاکھ حاجیوں کو بخش بھی دیا۔ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ سے چل کر دمشق پہنچے اور اس شخص سے ملاقات کرنے کا عزم کر لیا اور رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ دمشق پہنچے اور اس شخص سے ملاقات کر کے خواب کا تمام واقعہ سنایا۔ وہ بولا 30 سال سے مجھے حج کی آرزو تھی اور میں نے پارا دوزی کر کے 3000 درہم حج کے لیے فراہم کیے تھے۔ اس سال بیت اللہ شریف پہنچنے اور حج کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ ایک روز میری عالمہ بیوی بولی آج ہمسائے کے گھر سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، جا کر تھوڑا سا سالن میرے لیے بھی لے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمسائے کے ہاں گئے تو بولا بھائی کیا کہوں، بال بچوں کو فاقے میں تڑپتے ہوئے 7 روز ہو گئے تھے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آج مجھے ایک مرا ہوا گدھا مل گیا، مجبور تھا اس کے جسم سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا تراش لیا اور اسی کو پکار رہا ہوں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ علی ابن الموفق نے فرمایا ہمسائے کی اس مصیبت کا حال سن کر میرے قلب و روح میں شعلے برق اٹھے۔ میں گھر گیا اور میں نے حج کے لیے جو 3000 درہم رکھے تھے وہ لا کر اسے دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنا گزارا کرو، میرا یہی حج ہے۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور سمجھیں کہ خدمت اہل اللہ کے نزدیک کتنی وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولین خوشنودی اور رضا کی راہ کون سی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس واقعے سے آپ سبق حاصل کریں گے اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے۔